السلام علیکم احباب، جب سے زیبی آپ سے مخاطب ہوں اوشین ٹی وی پہ 14 مئی بروز اتوار 11 بجے صبح۔ آؤ قرآن کو سمجھیں، قرآن کی حکمت، قرآن کی فضیلت اور سورہ نحل کا آج میں نے انتخاب کیا ہے، جس کے حوالے سے آج میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ جہاں تک سورہ نحل کا تعلق ہے تو قرآن مجید کی یہ 16ویں سورت جو قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی، 16 رکوع اس میں اور 128 اس میں آیات ہیں۔ دور نزول اس کا مکی ہے، نام کے معنی شاید کی مکی، زمانہ نزول آخری مکی زندگی۔ اعداد و شمار کے حساب سے عدد سورت 16 ہے، عدد پارہ 14 ہے، تعداد آیات 128 ہیں، الفاظ 1845 ہیں، حروف ہے 7642 اور یہ جو نام کے حوالے سے نحل کا معنی شاید کی مکھی کے ہیں، اور یہ محض علامت کے طور پر آیت نمبر 68 کے فقرے میں جو ہے یہ نحل کا نام آیا ہے، نہ کہ موضوع بحث کا عنوان ہے۔ یہ علامت محض علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، موضوع بحث کا عنوان یہ نہیں ہے کہ تفصیلاً شاید کی مکھی کے حوالے سے نہیں ہے۔ تو جہاں تک اس کے نزول کا تعلق ہے تو متعدد اندرونی شہادتوں سے اس کے زمانے نزول پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً آیت نمبر 41 کے فقرے میں جو سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہجرت حبشہ واقعہ ہو چکی تھی، اور آیت نمبر 106 سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ظلم و ستم پوری شدت کے ساتھ ہو رہا تھا، اور یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اگر کوئی شخص ناقابل برداشت اذیت سے مجبور ہو کر کلمہ کفر کہہ بیٹھے تو اس کا کیا حکم ہے۔ آیت نمبر 112 اور 114 کا صاف اشارہ اس طرف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ میں جو زبردست قحط رونما ہوا تھا وہ اس صورت کے نزول کے وقت ختم ہو چکا تھا۔ اس صورت میں آیت 115 ایسی ہے جس کا حوالہ سورہ انعام آیت نمبر 119 میں دیا گیا ہے، اور دوسری طرف آیت نمبر 118 ایسی ہے جس میں سورہ انعام کی آیت 146 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں صورتوں کا نزول قریب العہد ہے۔ ان شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سورت کا زمانہ نزول بھی مکے کے آخری دور ہی میں ہے، اور اس کی تائید سورت کے عام انداز بیان سے بھی ہوتی ہے۔ جہاں تک اس کے موضوع کا تعلق ہے تو اس میں شرک کا ابطال ہے، توحید کا اثبات ہے، اور دعوت پیغمبر کو نہ ماننے کے برے نتائج پر تنبیہ ہے، اور فہمائش اور حق کی مخالفت اور مزاحمت پر جو ہے وہ اس کی حق کی مخالفت اور مزاحمت پر جو ہے اس حوالے سے جو کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح تنبیہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کے سلسلے میں جو سزائیں ہیں ان کا تذکرہ اس میں ملتا ہے، تو سزا کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ تو مباحث کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سورت کا آغاز بغیر کسی تمہید کے یک لخت ایک تنبیہی جملے سے ہوتا ہے۔ کفار مکہ بار بار کہتے تھے کہ جب ہم تمہیں جھٹلا چکے ہیں اور کھلم کھلا تمہاری مخالفت کر رہے ہیں تو آخر وہ خدا کا عذاب کیوں نہیں جاتا جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو۔ اس بات کو بالکل تکیہ کلام کی طرح اس لیے دہراتے تھے کہ ان کے نزدیک یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر نہ ہونے کا سب سے زیادہ صریح ثبوت تھا۔ اس پر فرمایا کہ بے وقوفو، خدا کا عذاب تو تمہارے سر پر تلا کھڑا ہے، اب اس کے ٹوٹ پڑنے کی جلدی نہ مچاؤ بلکہ ذرا سی مہلت باقی ہے، اور اس سے فائدہ اٹھا کر بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور اس کے بعد فوراً تحفیم کی تقریر شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے اس پر اس میں مزید جو بیان کیا گیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے ابھی بتاتی ہوں۔ اس جو دیگر موضوعات ہیں، سورہ نحل جو ہے قرآن کی 16ویں صورت ہے جیسے کہ میں نے بتا دیا، اور سورہ نحل قرآن کریم کی 16ویں اور مکی صورت ہے۔ یہ صورت قرآن کے 14ویں سپارے میں ہے۔ اس صورت کو نحل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں نحل شہد کی مکھی اور اس پر خدا کے الہام کی طرف اشارہ ہے، خدا کی نعمتوں کا ذکر ہے، معاد اور توحید کے دلائل ہے، عظمت خدا کی طرف اشارہ ہے۔ اس صورت میں پیش کردہ دیگر موضوعات میں سورہ نحل عدل، احسان، ہجرت اور جہاد کی تلقین کرتی ہے، اور ظلم و ستم اور عہد شکنی سے منع کرتی ہے۔ شراب، مردار، خنزیر اور خون کی حرمت اس صورت میں پیش کردہ دیگر عملی احکام موجود ہیں۔ پیغمبر سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ نحل کی تلاوت کرے گا خداوند عالم اس دنیا میں عطا کردہ نعمتوں کا حساب نہیں کرے گا۔ اس طرح ابلیس اور اس کے لشکر سے امان کو اس صورت کی تلاوت کے خواص میں بیان کیا گیا ہے۔ تو ترتیب کتابت اس کی 16 ہے، پارہ 14 ہے، ترتیب نزول 70 مکی اور مکی ہے۔ یہ صورت مکی اور مدنی کا اس میں صورت کا جو نزول ہے وہ مکی ہے، اور آیات اس میں 128 ہیں۔ الفاظ کا کسی جگہ تھوڑا بہت معمولی فرق ہمیں ملتا ہے کیونکہ الگ الگ طریقے سے الفاظ اور حروف میں جو ہے وہ تھوڑا سا تضاد پایا جاتا ہے۔ تو
تعارف تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ اس صورت کا مشہور نام نحل ہے، جس کی وجہ تو اس میں یہ ہے کہ صورت میں نحل یعنی شہد کی مکھی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور سورہ نحل کو اس طرح جو ہے نعمت کی جمع صورت نام یعنی نعمت کی جمع بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا اصلی محور الہی کی اللہ تعالیٰ محور الہی نعمتوں کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ترتیب اور محل وقوع اس کا جو ہے وہ سورۃ نحل قرآن کی مکی صورتوں میں سے ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے پیغمبر پر نازل ہونے والی 17ویں صورت ہے۔ یہ صورت مصحف کے موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 16ویں صورت ہے اور قرآن کے 14ویں پارے میں موجود ہے۔ اور اسی طرح سے جہاں تک اس کے مضمون کا تعلق ہے، تو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ان میں کن کن مضامین کا جو ہے وہ احاطہ کیا گیا ہے۔ تو میں آپ کو مضامین کے اعتبار سے اس کے جو مختلف موضوعات کو ان مضامین میں لیا گیا ہے، ان میں ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے رسول بناتا ہے، جن انعامات الہی کا تذکرہ ہے، چند انعامات الہی کا تذکرہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور معبودان باطلہ تو اپنا دوبارہ اٹھائے جانے کا بھی علم نہیں رکھتے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ تکبر کرنے والے اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، غلط رہنمائی کرنے والے دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ عذاب الہی جب آتا ہے تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کدھر سے آیا ہے۔ وقت جاکنی ظالموں کی ملائک سے اپنی ماضی کے متعلق غلط بیانی، دام واپسی متقین سے ملائک کی بے محبت بھری گفتگو، مشرکوں کا کہنا ہے کہ اللہ چاہتا ہے تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، یہ مشرک کہتے ہیں۔ ہر رسول کی دعوت کے 2 اساسی موضوع ہیں، اللہ کے کن کہنے سے ہی تمام کام ہو جاتے ہیں، صرف مرد ہی رسول ہوئے ہیں اور کوئی مخلوق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف مت ہونا، کائنات کی ہر چیز ہی اللہ کو سجدہ کرتی ہے، ہر نعمت اللہ ہی کی عطا کرتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرنا چاہیے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا جبکہ اپنے لیے بیٹیاں ناپسند ہیں۔ کتاب اللہ کی تبیین و توضیح اور پیغمبر کا حق ہے، اور یہی حدیث ہے، اور خالص دودھ اور چند پھلوں کا تذکرہ ہے، شہد کی مکھیوں اور شہد کا روح پرور تذکرہ ہے، حصول علم کے بعد بڑھاپے میں بے علم بنا دینا بھی قدرت الہی سے ہی ہے۔ دنیاوی برتری دنیا میں اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ کے لیے مثالیں بیان کرنا منع ہے۔ غلام اور سخی آدمی کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ 2 مثالیں، ہر نومولود بے علم پیدا ہوتا ہے، پھر علم اللہ ہی دیتا ہے۔ چند قدرتوں اور نعمتوں کا تذکرہ ہے، ہر امت سے ایک گواہ بنے گا۔ معبودان باطلہ کی حالت زار کا بیان جو ہے وہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ چند نہایت اہم اور چند اہم جو ہے اور بیانات ہیں، وہ بھی اسی مضمون کا حصہ ہیں۔ ہر عمل کا جواب دینا پڑے گا، مثلا ہر عمل کا جواب دینا پڑے گا، لہٰذا احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے پاس سب چیزیں فانی اور اللہ کے پاس دائمی ہیں۔ تلاوت قرآن سے قبل تاؤس کا حکم اور شیطان سے مغلوب ہونے والے افراد کا تذکرہ ہے۔ قرآن کو نازل کرنے والا کون ہے؟ مجبوراً کلمہ کفر کہنے پر کوئی پکڑ نہیں ہے، با ارادہ کہنے والوں کا انجام اس میں موجود ہے۔ کوئی ایمان کی برکات اور کفر کی نحوستوں کا بیان ہے۔ شکر گزاری بھی عبادات الہی میں شامل ہے۔ حلال کھانے اور حرام سے بچنے کے احکامات کی تفصیل موجود ہے۔ لا علمی سے ہونے والے گناہوں کی توبہ ممکن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند امتیازی خصوصیات کا بیان بھی اس صورت میں ملتا ہے۔ دعوت اللہ پیش کرنے کے بنیادی اوصاف کا تذکرہ بھی اسی صورت کا حصہ ہے۔ آیت نمبر 1 میں اسی طرح سے جو دوسرا اقتباس ہے، پہلا تو یہ تھا، دوسرے اقتباس میں جو 24 سے لے کر 47 تک کی آیات ہیں، اس میں مشرکین کے اعتقادی شبہات کے جوابات کا تذکرہ کیا گیا ہے، پھر مشرکانہ عقائد کے باطلان پر دلال دیے گئے ہیں، پھر اللہ کی نعمتوں کے تذکرے کے ساتھ توحید کی دعوت دی گئی ہے، پھر دین مخالف مشرکین کی سزا کا تذکرہ کیا گیا ہے، پھر مشرکین کو اللہ کے فرامین کی اطاعت کی دعوت دی گئی ہے، شرک اور اللہ کے نافرمانی کے نتائج بیان کیے گئے ہیں، حرام کو حلال کرنے سے اجتناب برتنے کا ذکر کیا گیا ہے، مشرکین کے مقابلے میں پیغمبر کی ذمہ داریاں کیا ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر عبادت کا لائق صرف اللہ ہے یہ بتایا گیا ہے، پھر قرآنی تعلیمات کا گزشتہ لوگوں کی خرافات ہیں ان کا ذکر، قرآنی تعلیمات اور گزشتہ لوگوں کی خرافات جو ہے ان کا ذکر ہے، پھر اللہ کے حضور تمام موجودات کی عاجزی کا تذکرہ ہے، آسمان سے بارش برسا کر زمین کو زندہ کرنے کا تذکرہ ہے، قیامت کے دن مشرکین کو مہلت نہ دینے کی بات کی گئی ہے، اللہ کے اجتماعی احکامات کا ایک نمونہ ہے، اللہ کے غضب کا شکار ہونے کا تذکرہ ہے، صرف حلال غذائیں کھائیں یہ بیان کیا گیا ہے، اللہ کی طرف حکمت اور معزز سے دعوت اس میں دی گئی ہے، اور اس میں کائنات اور انسان کی خلقت اور تدبیر کے حوالے سے بات کی گئی ہے، خدا کی معیشت سے ہم مشرک ہوئے، کائنات پر اللہ کی غیر مشروط مالکیت اور توحید کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، چوپایوں کے چارے سے دودھ بنانا
اور معبودوں کے مشرکین سے بیزاری، اللہ کے فرامین پر عمل کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے، اللہ کی ہدایت سے محرومی کی بات کی گئی ہے، دین کے حرام اور حلال میں کسی چیز کا اضافہ نہ کریں یہ بیان کیا گیا ہے، اور سختیوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ چوپایوں کی وجود کی نعمت کا ذکر کیا گیا ہے، مرنے والوں کو خدا ہرگز زندہ نہیں کرے گا، شرک اللہ کی نعمتوں سے غفلت کا نتیجہ ہے، اور کھجور اور انگور سے رزق اور حسن کا حصول ہوتا ہے، دین مخالف مشرکین کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کے عہد کی رعایت کا اجر ہے اس کے اندر، آخرت میں گھاٹا اور خسارہ کس طرح ہوگا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، بنی اسرائیل پر حلال غذاؤں کے حرام ہونے کی علت موجود ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کی اولاد ہونے کا عقیدہ جہل کی علامت ہے، مکھی سے شہد کی پیداوار ہوتی ہے، اور مشرکین کے عمل پر پیغمبر کی گواہی ہے، قرآن تعلیمات بیان کرتے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا ہے، اور ساری نعمتوں کا ہاتھ سے نکل جانا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، پھر اس میں قرآن کے بارے میں کافروں کے شبہات کا تذکرہ ہے، عذاب میں مبتلا ہونے کا تذکرہ ہے، انسان کے بڑھاپے کی حالت کا تذکرہ ہے، شیطان کی پیروی اور مشرکانہ عقائد کی جڑ ہے اس کی بات کی گئی ہے، انسانوں کے رزق کی مقدار مختلف ہوتی ہے اس بات کو بیان کیا گیا ہے، بیوی بچوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور درک و شناخت کے آلات کا تذکرہ ہے، آسمان میں پرندوں کی حفاظت کی بات کی گئی ہے، گھر بنانے کا امکان، انسان کے خطرات سے حفاظت کی بات کی گئی ہے، تو یہ بہت سے مضامین ہیں جن میں ان سب چیزوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے، اور میں نے جیسے کہ اس کے مضمون کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا مضمون جو ہے وہ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، تو ایک بار پھر اور تھوڑا سا مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ نحل کے پیشتر اقتباسات میں خدا کی نعمتوں کے بارے میں بحث کی گئی ہے، ان نعمتوں میں بارش، سورج کی روشنی، طرح طرح کی سبزیاں، پھل، کھانے پینے کی اشیاء اور چوپائے شامل ہیں، توحید اور عظمت خدا کے دلائل کا بیان ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، مشرکین و مجرمین کو انتباہ کیا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے، اور مختلف احکام از قبیل عدل و احسان، ہجرت و جہاد اور ظلم و ستم، پیمان شکنی کی ممانعت ہے، اس طرح نعمتوں کے شکرانے کی دعوت دی گئی ہے، حضرت ابراہیم کا تعارف ایک شکر گزار بندے کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، مشرکوں کی بدعتوں کا تذکرہ ہے، اور انسان کے شیطان کے وسوسوں سے خبردار کرنے کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور ستاروں کی نعمتوں کا بھی تذکرہ ہے، صرف اللہ ہی خالق ہے اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے، اللہ ایک ہے اور بے ایمانوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور پہاڑوں اور دریاؤں کی نعمتوں کا بھی تذکرہ ہے، سمندر کی نعمتوں کا بھی تذکرہ ہے، تو یہ اس میں مختلف مضامین ہیں جن کو اس صورت میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور ان کی فضیلت اور متن اور ترجمہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے اس صورت کے حوالے سے میں نے بیان کی ہیں، تو مزید ابھی اگر کچھ اور وضاحت اگر چاہیے تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور نحل جو ہے وہ شہد کی مکھی ہے، اور اس میں سورہ نحل مکی صورت ہے، اس میں 128 آیات اور 16 رکوع ہیں، نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں کیونکہ صورت میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورہ نحل کہا گیا ہے، شہد کی مکھی بھی عام مکھی ہے جیسے ایک مکھی ہے، لیکن وہ حکم الہی سے ایسی حیرت انگیز کام کرتی ہے جن کے کرنے سے انسانی عقل عاجز ہے، خواہ چھتا بنانے کا عمل ہو یا آپس میں مختلف ذمہ داریوں کی تقسیم کا کام ہو، یا دور دراز واقع درختوں، باغات اور فصلوں سے قطرہ قطرہ شہد کا حصول ہو، ہر عمل بڑا ہی عجیب ہے، اس کا ہر عمل بڑا ہی عجیب ہوتا ہے، اور ان کے بنائے ہوئے چھتے میں 20 سے 30 ہزار تک خانے ہوتے ہیں، یہ خانے مسدس ہوتے ہیں، اور آج کے کسی جدید ترین آلے سے اگر ان کی پیمائش کی جائے تو ان میں بال برابر بھی فرق نہیں ہوتا، پھر چھتے میں شہد جمع کرنے کا گودام ہے، بچے جننے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے میٹرنٹی ہوم ہے، فضلے کے اسٹور کے لیے سب الگ الگ کمرے سے بنے ہوئے ہیں، خانے بنے ہوئے ہیں، ہزاروں مکھیوں پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے، اور چھوٹی سی مملکت میں اس کا سکہ چلتا ہے، اسی کے حکم سے ڈیوٹی کی تقسیم ہوتی ہے، چھتے پر کام کرنے والی مکھیوں میں سے بعض دربانی کے فرائض انجام دیتی ہیں، بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض نابالغ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، بعض انجینئرنگ اور چھتے کی تلاش خاص اور تعمیر میں لگی رہتی ہیں، جب کسی مکھی کو تلاش جستجو کے دوران کسی جگہ پر شہد کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے تو آپس میں آ کر ایک خاص قسم کے رقص کے ذریعے دوسرے ساتھیوں کو منزل تک پہنچنے کی نشاندہی کرتی ہیں، یہ احتیاط ضرور کرتی ہے کہ جس پھول کو نچوڑ چکی ہیں
اس پر ایک خاص قسم کی نشانی چھوڑ جاتی ہے تاکہ بعد میں آنے والی کارکن کا وقت ضائع نہ ہو اور اسے خجل خراب نہ ہونا پڑے۔ اگر کوئی مکھی غلطی سے گندگی پر بیٹھ جائے یا کوئی زہریلا مواد لے کر آئے تو چیکنگ پر مامور عملہ اسے باہر ہی روک لیتا ہے اور اس جرم کی سزا کے طور پر اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ مکھی ہی سے اس میں عبرت ہے، اے کاش انسان مکھی ہی سے عبرت حاصل کرے اور خوراک یا دوا کے نام پر زہر کھانے والوں کو عبرت کا نمونہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکھی یہ سارے کام ہمارے حکم سے کرتی ہے، اور فرمایا یہ کہ بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اگر کوئی غیر متعصب انسان شہد کی مکھی کی زندگی پر ہی غور کر لے تو اللہ کے وجود اس کی قدرت اور حکمت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سورہ نحل کا دوسرا نام سورہ نام بھی ہے، کہ نام بھی کہتے ہیں اسے کیونکہ اس میں کثرت کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرب قیامت سورت کی ابتدا سے مطالعہ کیا جائے تو پہلے قرب قیامت کا ذکر ہے، پھر وحی کا اثبات ہے، پھر وحی کا ثابت کیا گیا جس کا مشرک انکار کرتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، پھر اللہ کی نعمتوں کے بیان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی ہیں اور مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں، گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے جو بار برداری کے کام میں آتے ہیں اور ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے۔ بارش وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور بہت سارے میوہ جات اور غلے وہی پیدا کرتا ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند کو اسی نے انسانوں کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور وہی مہیا کرتا ہے، سمندر میں جہاز اور کشتیاں اس کے حکم سے ہی رواں دواں ہیں۔ یہ اور ان جیسی دوسری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بجا طور پہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکتے ہو، بے شک اللہ بےحد بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ اور داخلی نعمتوں کا اگر تذکرہ ہے تو داخلی نعمتیں جن میں جب انسان اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا تو اس کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے۔ انسانی جسم اور اس کے مختلف اعضاء ہی کو لے لیجیے، اگر ان میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو زندگی کا مزہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ انسان تمنا کرتا ہے کہ اگر دنیا کا سارا مال و متاع بھی خرچ کر دے تو سودا سستا ہے۔ اگر معدے میں زخم ہو جائے یا پیشاب رک جائے یا سوائے ہضم کا عارضہ مستقل طور پر لاحق ہو جائے تو نہ کھانے میں مزہ آتا ہے نہ پینے میں۔ اگر گردہ یا جگر خراب ہو جائے یا شریانیں تنگ ہو جائیں یا خون کی پیداوار میں رکاوٹ ہو جائے تو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ غافل انسان کو کیا خبر کہ اس کے جسم کا نظام کیسے چلایا جا رہا ہے۔ یہ اگر صرف داخلی اور بدنی نعمتوں پر ہی ایک سرسری نظر ڈالے تو دنگ رہ جاتا ہے اور یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی ان نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ خارجی نعمتوں کا تو ذکر ہی کیا ہے، جامع ترین آیات ہے یہ، اس صورت میں جامع ترین آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت خیر و شر سب سے زیادہ جامع ہے، اور یہ وہ آیت ہے جس کو سن کر ولید مغیرہ دشمن اسلام بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی جامعیت ہی کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے اسے ہر خطیب خطبہ جمعہ میں پڑھتا ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اس آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے۔ عدل یعنی عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس آیت میں 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے، یعنی فحاشا یعنی ہر قبیح قول و عمل، منکر ہر وہ عمل جس سے شریعت نے منع کیا ہے، یعنی حد سے تجاوز کرنا جیسے تکبر، ظلم اور حسد وغیرہ سے منع کیا گیا ہے۔ عدل کا حکم عام ہے، احکام اور معاملات میں عدل ضروری ہے، فرائض اور واجبات میں بھی، اولاد کے ساتھ بھی، دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ بھی، اپنے پرائے کے ساتھ بھی، بیویوں، خادموں اور ملازموں کے ساتھ بھی۔ ہر اچھا عمل ہے۔ احسان کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے اور جماعت اور خاندان کے ساتھ بھی ہے، یہاں تک کہ حیوانوں کے ساتھ بھی احسان کا حکم ہے۔ قرابت داروں کے ساتھ تعاون ہے، یوں تو ہر مستحق کی مدد کرنی چاہیے لیکن قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ اور فحاشا یعنی فحشہ یا ہر ایسا عمل جس کی قباحت بالکل واضح اور وہ فحشہ ہے، جیسے زنا اور مردوں کے ساتھ برا فعل کرنا، شراب اور جوا وغیرہ۔ اور منکر ایسے اعمال جو شریعت کی نظر میں قبیح ہیں، جس سے طبع سلیم نفرت کرتی ہو، ان کا بھی تذکرہ ہے، یعنی یہ ہے کہ انسان کی عزت و حرمت ان کے اعمال اور جانوں پر زیادتی کی جائے، اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف سورت کے اختتام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے اور وہ زندگی بھر توحید خالص پر جمے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم دیا گیا، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور ان کے جو اسوہ حسنہ ہے اس کے تحت لوگوں کو اپنی اللہ کی طرف بلائیں، اس راہ میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کریں۔ سورت کی ابتدائی آیات ان لوگوں کے جواب میں نازل ہوئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلد عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ ایسے فضول مطالبوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طبیعت کا
مقتر ہونا بھی یقینی ہے۔ ابتدا اور انتہا میں مناسبت، جبکہ آخری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے، لہٰذا ابتدا اور انتہا میں مناسبت بالکل واضح ہے۔ تو یہ سورہ نحل کی تفصیل کے بارے میں، اور میں نے اس کے خلاصہ اور اس کو کچھ نزول کے بارے میں آپ سے بات چیت کی ہے، اور امید کرتی ہوں کہ جو اس کی ترجمے سے میں نے جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ میں نے عکس کیا ہے، جس سے میری زندگی میں کچھ تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، اس تک اس سے آپ بھی مستفیض ہو سکیں گے۔ اور اگر کسی جگہ کوئی کم علمی کی وجہ سے میری کوئی خامی کہیں رہ گئی ہو، یا میرے تلفظ میں کوئی غلطی رہ گئی ہے، تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے بھی، رب کریم سے بھی معذرت خواہ ہوں، اور اپنے لوگوں سے بھی کہ کسی جگہ تلفظ کی کمی خامی رہ گئی ہو، یا کوئی لفظ یا کسی جگہ کوئی ایسی بات، جو اول تو یہ سارے فضائل ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان ہوں، خطا کا پتلا ہے انسان۔ تو آخر میں مجھے اجازت دیجیے گا، زیب سے بھی کو اجازت دیجیے، اور شیروان صاحب کا بہت بہت شکریہ، جن کے چینل کے توسط سے میں یہ پروگرام آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں، اور آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے سبب جو ہے یہ پروگرام میں مستقل آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں، اور آگے بھی امید کرتی ہوں کہ میری صحت مجھے اجازت دے، اور میں پورا قرآن کی 114 صورتیں جو ہیں ان سب کا جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ تذکرہ کر سکوں، ان کے بارے میں بات کر سکوں، اور خود بھی کچھ سیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنی مہلت دے، آمین ثم آمین۔ زیب سے بھی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔